عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا۔ یہ قسمت والے والدین، قسمت والے گھر، قسمت والے دل، جن دلوں میں اللہ کا قرآن، یہ بہت بڑی ڈگری، بہت بڑی بات۔ آج یہ خوشی کا موقع، اس خوشی کے موقع پہ ہم فضیلت الشیخ استاد العلماء محترم المقام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائے۔ محترم جناب استاد العلماء استاد محترم حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فضیلت مآب علماء، مشائخ، قرائے اعظام، عالی مرتبت حفاظ کرام اور انتہائی محترم، مکرم، محتشم احباب گرامی، حاضرین، سامعین کرام اور بہت ہی لائق تکریم عفت مآب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اس اجتماع میں شریک ہیں، یہ مجلس، یہ محفل ان حفاظ کرام کے اعزاز اور ان کی تکریم کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کو، جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسا حافظ قرآن بنائے، یہ قرآن کی حروف اور الفاظ کی بھی حفاظت کریں اور قرآن مجید کی حدود اور اس کے احکام کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ انہیں ایسا حافظ بنائے کہ یہ اہل القرآن بن جائیں، قرآن والے بن جائیں اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، رشک، آرزو، تمنا اور ریس کرنی ہو تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان جب دیکھے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے آتاہ اللہ القرآن، اسے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ قرآن دن رات پڑھتا ہے
اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ قیام کرنے میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے نمازوں میں، فرضی نمازوں میں، نفلی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ویسے بھی بیٹھے چلتے لیٹے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن کے احکام کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن مجید کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ جو قرآن کے احکام ہیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں وہ پابندی سے کرتا ہے، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کرنے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے۔ اس جیسا بننے کی اور اس جیسے اپنی اولاد کو بنانے کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دل میں جذبہ اور امنگ پیدا ہونی چاہیے کہ میں اس طرح کا بن جاؤں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بڑی عمر میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ابھی جس مرحلے میں بھی ہیں آپ، زندگی کی جس سٹیج پر بھی ہیں، ماشاءاللہ یہ تقوی اسلامک سینٹر، مرکز التقوی الاسلامی، یہ جو بنا ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑے بھی اس میں آ سکتے ہیں، آپ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا قاعدہ ٹھیک کریں، اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ صحیح کر کے یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت وہ مہربان مالک ہے کہ جب انسان صدق دل سے کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں، میں حافظ قرآن بن جاؤں، تو جتنا زندگی میں حفظ کیا سو کیا، اور جو نہیں کر سکا اللہ رب العزت حافظوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 اور 29 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38-39 سال تھی، تو انہوں نے اسی عمر میں قرآن حفظ کیے، بچپن میں تو نہیں کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21-22 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، قرآن مجید کے حافظ تھے، اور کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے نیک دل اور پاک باز انسان تھے، کہتے ہیں میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی اللہ کے فضل سے بدکاری بھی نہیں کی اور شراب بھی نہیں کی۔ حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ یہ چیزیں وہاں جرم نہیں تھی بلکہ فخر تھی۔ وہ شراب پی کے فخر کرتے تھے اور بدکاری کر کے اس کے چرچے کرتے تھے، اس کے چرچے کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ کام نہیں کیا، اور قرآن کے حافظ تھے، اور جو ہماری سند ہے قرآن کی اس میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ ہمارے استادوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، زید بن ثابت کا بھی نام آتا ہے، ابی بن کعب کا بھی نام آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کا بھی نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ایسے حافظ تھے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، ایسے جیسے ستون ہوتا ہے، ایسے ستون کی طرح کھڑا ہے، اور ساری رات کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور فجر سے کچھ دیر پہلے میں حیران کہ یہ ساری رات کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک رکعت پڑھی، وتر ایک رکعت پڑھی، اور ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح قرآن پڑھنے والے تھے۔
زندگی کا آخری وقت آیا تو قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ظالم نے اللہ اکبر وار کیا اور قرآن کے اوپر قطرے گرے خون کے۔ یہ قرآن، اہل القرآن، قرآن والے ایسے قرآن والے ہوتے ہیں کہ پھر وہ قرآن مجید کے احکام کی بھی پابندی کریں، قرآن کی حدود کی بھی حفاظت کریں اور قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ قرآن والے، ان اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، حدیث میں آتا ہے یہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ والے بن جاتے ہیں، وخاصتہ، اور اللہ کے اسپیشل خاص الخاص ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ہمارے بیٹوں کو اہل القرآن بنائے، قرآن والے بنائے، اور ایسے متقن اور ایسے ضابط حافظ قرآن بنائے کہ قرآن پھر ان کے ساتھ ہو، ماں کا، تیرے ساتھ قرآن ہو، تیرے ساتھ قرآن ہو۔ اور ماشاءاللہ آج کل ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ایسے ضبط والے حافظ تیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کو کہ بیٹھ جاؤ پترا، قرآن رکے گا تو جان چھوٹے گی، قرآن بیٹھ کے سنانا ہے، اور جب تک قرآن ختم نہیں ہوتا ضرورت پڑ گئی رفع حاجت کی، فارغ ہو کے آ جاؤ، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لو، مسلسل قرآن سنانا ہے تو 16 گھنٹے 18 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں، پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا ذوق اس امت کو دیا ہے، اور اس طرح کے حفظ کے ساتھ جیسے یہ بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بنے ہیں چھوٹی عمر میں، ان کے استاد گرامی محترم قاری قمر عباس صاحب نے محنت کی ہے، ان کا تلفظ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ضبط و اتقان پر توجہ دیں، اللہ اکبر۔ اور ان کے والدین سے میں درخواست کرتا ہوں، ان کے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آؤ نا، اگے آ جاؤ، اور پتر تم ہی آ جا، ابے دے نال تم ہی آ جا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرا بیٹا کتنے ہوئے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ تہاڈا کی نام ہے؟ کلیم اللہ۔ تہاڈا کی نام ہے بھائی جی؟ ارشد صاحب۔ تسی اللہ نو دے دیو یہ بچے کہ اے اللہ دے دین واسطے تے اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، اونچے کر دیتا ہے۔ ایک عبد الرحمن ابن ابی ابزا ایک شخص تھے تابعی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ پر ایک آدمی کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ استقبال کرنے کے لیے حضرت عمر کے آگے آگے استقبال کرنے کے لیے آگے پہنچ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پروٹوکول نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا۔ رومیوں کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے آیا، مسجد نبوی کے اندر پہنچے مدینہ منورہ میں، اور پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، پریزیڈنسی کہاں ہے؟ پی ایم ہاؤس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا کون سا پی ایم ہاؤس؟ پرائم منسٹر ہاؤس۔
کون سی پریزیڈنسی؟ صدر کی رہائش گاہ، کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جاؤ مدینے کے باہر ایک ٹیلا ہے، اس کی اوٹ میں، اور نیچے کوئی فرش نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی بچھونا نہیں ہے، زمین کے اوپر عمر بن خطاب لیٹے ہوئے، کوئی محافظ دستہ نہیں ہے، کوئی بٹو ہچو والے فوجی نہیں ہیں، اکیلے ہیں وہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ قرآن نے ان کو یہ بنایا تھا، قرآن نے ان کو یہ بنایا تھا۔ اور ہیبت کتنی تھی؟ ہیبت یہ تھی کہ چلے مدینے سے بیت المقدس، مسلمانوں نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کر لیا، تو انہوں نے کہا جی فتح تو یہ ہو گیا، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن اس کی چابیاں ہم امیر المومنین کو دیں گے۔ امیر المومنین آئیں، ہم ان کو چابیاں دیں گے بیت المقدس کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر اور اپنے صرف ایک غلام کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہوئے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بوسیدہ ہو گئے، اور بوسیدہ جگہ پر ٹانکا لگانے کے لیے، پیوند لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیت المقدس کی چابیاں لینے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ کپڑے ہی بدل لیں، آپ کپڑے ہی تبدیل کر لیں، کوئی نیا لباس پہن لیں شان و شوکت والا مناسب۔ آپ نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے، تو کہنے لگے ہماری عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہماری عزت اسلام ہے، ہماری عزت اللہ کی فرما برداری ہے، ہماری عزت اللہ کے دین پہ استقامت ہے، ہماری عزت یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں کے اندر ہے، ہم اس دین کے ساتھ جیتے ہیں، اس دین کے ساتھ جیتے ہیں، اس دین کے اوپر کھڑے ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ اور ہماری عزت کس میں ہے؟ پروٹوکول میں، ڈالے پولیس کے آگے پیچھے، اور سائرن بجتے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے میری بڑی عزت ہے۔ خاک عزت ہے یہ، کشکول پکڑا ہوا ہے، خاک عزت ہے یہ۔ سود کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور قوم اور ملک کو دلدل کے اندر دنساتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی مراعات کے اندر ذرا کمی نہیں لے کے آتے، لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہماری قیادت قرآنی قیادت نہیں ہے۔ قرآنی قیادت، جو قیادت قرآن تیار کرتا ہے، وہ قیادت تھی۔ عمر کہتے تھے کہ میری قلم رو کے اندر کوئی اونٹ بھی اگر پیاسا مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر ایک اونٹ پیاسا تھا، تو کہاں تھا؟ اللہ اکبر۔ اور جو ہماری حالت ہے، قرآن جو قیادت بناتا ہے، قرآن جو اس انسان کو تعمیر کرتا ہے، اور قرآن جو انسان کی کایا پلٹتا ہے، اور جو اس کی حقیقت کو بدل ڈالتا ہے، یہ گوشت پوست کا انسان نہیں رہتا، یہ قرآنی انسان ایک اور ہی انسان بن جاتا ہے۔ اس کی ترجیح اور ہوتی ہے، اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اس کی فکر اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآنی قیادت تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینے کے اندر زلزلہ آ گیا، اللہ کے رسول چلے گئے۔ لوگ سمجھتے تھے ان کے جانے سے دین کا مستقبل ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ہی دین تھا، وہ گئے، دین ختم ہو گیا۔ کئی گھبرا گئے، کئی ڈاواڈول ہو گئے، اور کئی ویسے ہی کھڑے ہو گئے کہ جی جیسے انہوں نے بڑی سیادت و قیادت اور بڑی عزت و عظمت حاصل کر لی تھی، ہم بھی حاصل کرتے ہیں، دعوے دار بن جاتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمارے اوپر بھی نبوت کا، ہمارے اوپر بھی وحی آتی ہے، جیسے ان کو ملی تھی ہمیں بھی مل جائے گی۔ تو ایک طوفان برپا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روم کی طرف روانہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت بیماری کی وجہ سے بدلنے لگی، دن بدن کمزور ہونے لگے، تو وہ ٹھہر گئے نہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و جسدی و روحی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہمارے جسم و جان ان پر قربان، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھال لی، خلیفۃ رسول اللہ۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ لشکر روک لیں، اس لشکر کو روک لیں، جانے نہ دیں، مدینے کو خطرہ ہے، کوئی حملہ نہ ہو، اور صورت نہ ہوا ایسی کہ مدینے کے اندر کوئی مشکل پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا اور جو جھنڈا اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے بندھا تھا اور ان کو دیا گیا تھا، وہ جھنڈا میں کھول دوں اور اس لشکر کو میں روک لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ لشکر جائے گا، یہ جائے گا لشکر، اور یہ جھنڈا ایسے ہی لہرائے گا اور یہ لشکر روانہ ہوگا۔ مدینے کی حفاظت کے لیے کوئی رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، ہمیں آ کے پرندے ہماری لاشیں نوچ لیں اور بھیڑیے ہمارے جسم کو گوشت کھا لیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا لشکر ہے یہ جائے گا۔ یہ جرت، یہ عظیمت، یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لوگ ان کو مشورے دیتے تھے کہ آپ اس حالات کے اندر روانہ کر رہے ہیں فوجوں کو ان مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، ان متنبئین جو جھوٹے کذاب جھوٹے نبی ہیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لی جائے، کوئی مفاہمت کر لی جائے، اس لیے کہ حالات بہت خطرناک ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے، دین سمٹ جائے، دین گھٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کی جان چلی جائے گی لیکن اس دین کے لیے ساری چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ قیادت تھی جو قرآن نے تیار کی تھی، اور آج جو ہماری قیادتیں ہیں، خدا کی قسم انہوں نے قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، نہیں دیکھتے، قائد ہیں جھوٹے ہیں، قائد ہیں مکار ہیں، قائد ہیں بددیانت ہیں، قائد ہیں ایک دوسرے کے اوپر بوچھاڑ کرتے ہیں، تم ایسے ہو، وہ کہتے ہیں تم ایسے ہو، وہ ان کی ویڈیو شائع کر رہے ہیں، وہ ان کی ویڈیو اجاگر کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ لیڈرشپ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مرکز التقوی الاسلامی، یہ تقوی اسلامک سینٹر، لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کو سنوارا اور وہ متقی بن گئے، تقوی شعار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ کے ڈر میں جاگنے والے اور اللہ کے ڈر میں رونے والے بن گئے۔ تو خیر بات آ گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ گئے، تو جو ان کے گورنر تھے وہ استقبال کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا تم وہاں چھوڑ کے آ گئے ہو مکہ، تو وہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا وہاں میں اپنا نائب بنا کے آیا ہوں۔ کس کو؟ ابن ابزہ کو، عبد الرحمن ابن ابزہ کو اپنا نائب بنا کے آیا ہوں۔ تو وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ قاری القرآن، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ حافظ قرآن ہے، فرائض کا عالم ہے، سنت کا عالم ہے۔ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو رفعت اور عظمت دیتا ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ غلام زادے، یہ جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی لوگ ان کو غلاموں کو اس دور میں ڈھور ڈنگروں کی طرح بیچا جاتا تھا، اور کام بھی ان سے ڈھور ڈنگروں سے بھی بڑھ کر لیا جاتا تھا۔ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے اور اپنے گھوڑوں اور اپنی گھوڑیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، لیکن غلاموں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے ان کو اٹھایا اور علاقوں کے گورنر اور امام بنا دیا۔ تو قرآن بڑی چیز ہے، قرآن بڑی چیز ہے، لیکن قرآن کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے۔ قرآن یہ کتاب انقلاب ہے، یہ انسان کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر انسان بدلا نہیں، قرآن مجید کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اس کے مطابق ڈھالا نہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس نے
تبدیل نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس نے چینج نہیں کیا تو پھر ابھی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق انسان کو بدلنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ان کو دین کا خادم بنائے، قرآن کا عالم بنائے اور قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ ان کے والدین ماشاءاللہ شوق دلایا ہے اور انہوں نے بھی عزم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ رفتیں اور عظمتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا دنیا کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہفتے کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اور ہمارے بہت ہی عزیز اور بڑے ہی محبوب قاری نوید الحسن صاحب کا انتقال ہوا۔ یقین جانیے اس دن جامعہ سلفیہ اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پورے جامعہ کی مسجد کے اندر، اوپر نیچے، پورے گراؤنڈوں کے اندر اور جامعہ سلفیہ کے باہر سڑکوں کے اوپر لوگ جنازے میں شامل تھے۔ یہ محبت قرآن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ یہ قرآن کا قاری تھا۔ اللہ دنیا میں محبوبیت دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت و عظمت دیتا ہے اور آگے جا کر جو کچھ ملنے والا ہے اس کا تو یہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اللہ اکبر، کہ قرآن کیا جو قاری ہے اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے، حافظ قرآن ہے، صاحب القرآن ہے اور عامل بالقرآن ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اس کے والدین کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی، ان کو خلعت پہنائی جائے گی، تو وہ کہیں گے بیما کسینہ ہاذا، یہ ہماری عزت افزائی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری اور حافظ بنایا تھا۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ اور جو قرآن کا قاری اور حافظ ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری قرآن اور حافظ قرآن قبر سے نکلے گا تو قرآن اس کا استقبال کرے گا، اس کے سامنے آ جائے گا اور قرآن اس کو کہے گا اللہ اکبر، کلو انسان من وراء تجارتی ہی، ہر انسان جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور اس تجارت سے اور اس سوداگری سے نفع اور فائدے کا آرزو مند ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ملے، مجھے اس سے نفع حاصل ہو، میری اس سے کوئی حیثیت بڑھے، مالی ثروت اور دولت میں اضافہ ہو۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، لیکن آج تیری تجارت جو ہے یہ ساری تجارتوں سے بڑھ کر تجارت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، بیٹا یاد رکھو نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کرنی ہے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، کھلے عام بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، ایسا چھپا کے خرچ کرتے ہیں کہ زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو وظیفے دیا کرتے تھے، بیواؤں کو وظیفے دیا کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، چلے گئے تو اب پتہ چلا کہ وہ دیتے تھے، ایسا راز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دینے والا بنا دے، ایسا انفاق کرنے والا بنا دے جو اللہ کے بندوں پر اس طرح مہربان ہوں۔ اور یہ جو صدقۃ السر ہے نا، مخفی صدقہ، راز کا صدقہ جو تیرے اور اللہ کے درمیان راز ہو، اللہ اکبر، یہ تطفی غضب الرب، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتقی مصارع السوء، اور بری موت سے اور برے حادثات سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار اور ایسی تجارت کے آرزو مند ہیں لن تبور، جس میں نقصان اور گھاٹا ہے ہی نہیں گھاٹا اور نقصان۔ کیسے؟ بچے نے آ کے
قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، قرآنی قاعدے کا الف با پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ الف با جو ہے یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں، قرآنی قاعدے کے شروع میں پڑھتا ہے نا۔ اور اس کے بعد الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، سا الف، یہ قرآنی الفاظ سکھانے کے لیے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کو الگ کر کے مقطع کر کے سکھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ۔ یہ پڑھنے شروع کرتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بچے نے کمائی شروع کر دی، اس عمر میں بچے لوگوں کے کماتے ہیں، لیتے ہی ہیں، فیسیں بھی بھرنی پڑتی ہیں، خرچے بھی کرنے پڑتے ہیں، ان کے شوق اور ان کے مطالبے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس بچے کو آپ نے قرآن پڑھنے پہ لگایا اس نے کمائی شروع کر دی۔ یہ نیکیاں اس کے نامہ عمل میں بھی درج ہو رہی ہیں، اور والد صاحب کے نامہ عمل میں بھی، اور ماما جان کے نامہ عمل میں بھی درج ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اللہ اکبر، نانے اور نانی کے بھی نامہ عمل میں، اور دادے اور دادی کے بھی نامہ عمل میں۔ یہ کیسی کمائی ہے! اور یہ جب تک پڑھتے رہیں گے یہ ایسے ہی ان کے نامہ عمل میں بھی اور یہ اوپر والوں کے نامہ عمل میں بھی لکھی جائے گی۔ اور اگر ان کو اللہ رب العزت نے قاری قمر عباس کی طرح قرآن کا قاری بنا دیا اور یہ قاری عزیر کی طرح قرآن کا خادم بنا دیا تو پھر 1 سے 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں پڑھتے ہیں، اور ہزاروں سے آگے لاکھوں پڑھتے ہیں۔ کیا حساب ہوگا؟ دنیا کی گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ دولت ہے، یہ خزانہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے میرے پیارے نبی، اللہ اکبر، ہم نے آپ کو دیا ہے سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 مجموعے دوہرے، 2 کے 7 مجموعے، سبعًا 7 مجموعے، من المثانی 2 کے، 2 کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مناسبت رکھی ہوئی ہے کہ ہر صورت کا جوڑا ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو مکی صورت ہے اور یہ منفرد ہے، یہ ایک ہی صورت ہے، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 صورتیں ہیں، الزہراوان، البقرہ اور آل عمران، اور نساء اور مائدہ یہ ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح سارے صورتوں کے جوڑے ہیں، کوئی ایک ہے مکی صورت، کوئی مدنی صورت ایک ہے، اور باقی مکی صورتوں کے جوڑے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے سبع من المثانی، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے 7 دہرائی جانے والی آیتیں، سبعاً یعنی 7 آیات من المثانی التی تسنیٰ، جو دہرائی جاتی ہیں وہ تمہیں دی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ام القرآن ہی فاتحۃ الکتاب، وہ قرآن کی ماں، وہ فاتحۃ الکتاب، قرآن کا اصل ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ اکیلی سارے قرآن کے برابر ہے، یہ پورا قرآن اس میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہ سارے قرآن کی جگہ پر تو آ سکتی ہے لیکن سارا قرآن اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت جیسی کوئی صورت تورات میں بھی نہیں تھی، انجیل میں بھی نہیں تھی، زبور میں بھی نہیں تھی، اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یہ منفرد قسم کی صورت ہے، اور اس صورت کے متعلق اگر آدمی بات کرے تو کیا وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، اور ہمت بھی اب ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے یا صورتوں کے 7 مجموعے دیے ہیں 2 کر کے، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ واو عاطفہ اور عطف جو ہے یہ تفسیر کے لیے ہوتا ہے، عطف تفسیری بھی ہوتا ہے، کبھی تغیر کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہے، اور کبھی تفسیر کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی قرآن عظیم آپ کو دیا ہے، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب یہ دولت جو آپ کو دے دی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اب اس دنیا کے اندر
جتنے سرمایہ دار ہیں، جتنے دولت مند ہیں، جتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جتنے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، جتنے بڑے بڑے ملیونیر ہیں، بلیونیر ہیں، ٹریلیونیر ہیں، دنیا کی دولت رکھنے والے بہت زیادہ، بل گیٹ جیسے اور دوسرے تیسرے جو بڑے دولت مند ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ نے اپنی نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے ہیں؟ اس کو یہ ملا ہوا ہے، اس کو یہ ملا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا زردار ہے، یہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے، یہ اتنا بڑا کارخاندار ہے، یہ اتنا بڑا صنعت کار ہے۔ نہیں، آپ کو جو اللہ نے قرآن دیا ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ اکبر، سورہ یونس کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کا واعظ ہے یہ قرآن، اللہ تم سے مخاطب ہے، اللہ تم سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تم سے واعظ کرتے ہیں، قرآن کا واعظ سنو، قرآن کا واعظ پڑھو، یہ قرآن کا واعظ ہے، یہ ناصر بدری کا واعظ نہیں ہے، یہ مولانا عمر شیر پنجاب کا واعظ نہیں ہے، ان کے بڑے اچھے واعظ ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا واعظ ہے، اللہ کے واعظ جیسا کسی کا واعظ ہو سکتا ہے؟ قرآن کا واعظ سنو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، یہ اللہ کا واعظ ہے، موعظۃ من ربکم، اللہ سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ احسن الکلام کلام اللہ، اصدق الحدیث کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے خوبصورت بات اللہ کی بات ہے، سب سچی بات قرآن کی بات سچی ہے، اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ تو اللہ کا واعظ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو تیرے سینے کے روگ ہیں نا، حسد ہے، کرودھ ہے، بغض ہے، بدخائی ہے، بددیانتی ہے، بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، غفلت ہے اور برائی کی رغبت ہے، یہ جو دل کے روگ ہیں نا، ان کا علاج قرآن ہے، اور صرف شفاء لما فی الصدور، یہ سینے کے روگ جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد کی، بغض کی، تکبر کی، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی اور دوسروں سے نفرت رکھنے کی اور دوسروں کے ساتھ بدخواہی کی اور بددیانتی کی، یہ جتنی بیماریاں ہیں سینے کی، ان کا بھی قرآن علاج ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم کی ظاہری بیماریاں ہیں ان کا بھی قرآن علاج ہے۔ علیکم بالشفائین، فرمایا دو شفا کے منبع ہیں جن سے شفا حاصل کی جاتی ہے، ان کو لازم پکڑ لو، ان سے شفا حاصل کرو۔ وہ کیا ہے؟ القرآن والعسل، فرمایا ایک اللہ کا قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ شفا دے دیتا ہے، والعسل، اور اللہ کرے کہ ہمیں خالص شہد مل جائے، شہد استعمال کیا کرو، لیکن وہ شہد ڈچکوڑ کا بنا ہوا نہ ہو، وہ صحیح اصلی شہد ہونا چاہیے۔ اب تو لوگوں نے گھروں میں کارخانے لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے شہد بنایا، کیسے کیمیکل بنائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ملاتے ہیں اور شہد بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے اور یہ دیانتدار اور ایماندار اور قرآنی کردار والی قوم بن جائے۔ تو خدا کی قسم یہ بڑی زبردست قوم ہے۔ کمی کیا ہے؟ دین کی کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ قرآنی کردار کی کمی ہے، قرآنی علم کی کمی ہے، قرآن کی سیرت کی کمی ہے۔ قرآنی سیرت ہو، قرآنی کردار ہو، قرآنی جذبہ ہو، جو قرآن انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ کے پاس ہے، میں نے حرام نہیں لینا، مجھے اللہ دے گا۔ امتحان آتا ہے لیکن پھر اس کے بعد اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور شفاء لما فی الصدور وہدن، اور یہ ہدایت ہے، رہنما ہے۔ قرآن مجید ویسے تو دستور ہے، دستور کائنات بھی ہے اور دستور حیات بھی ہے، اور ریاست کا دستور ہے قرآن مجید، لیکن قرآنی دستور کے باوجود، قرآن ہمارا دستور ہے، اس کے باوجود لوگوں نے اور دستور بنائے ہوئے ہیں۔
اور وہ ایک جسٹس صاحب ہوتے تھے، قرارداد مقاصد کے اندر یہ چیز تھی کہ قرآن اور حدیث یہ بالا تر ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کی روشنی میں باقی دوسری چیزوں کو سمجھا جائے گا۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ کسی کو کوئی بالا تری نہیں ہے، ان کو بھی ہم بدل سکتے ہیں اور ایسے ویسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان ہمارے جسٹسز کو اور ان ہمارے عدل کے ذمہ داروں کو کہ ان کو قرآن کی قدر نہیں ہے، قرآن کی عظمت کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے، یہ اس سچے بادشاہ کا قانون ہے جو الملک الحق المبین، سچا بادشاہ ہے پوری کائنات کا، اور ملک الناس سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک، اس نے بادشاہی جس کو دی ہے اسی نے دی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا قانون سب سے اونچا قانون ہے، اور جو اس کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں وہ کوئی ہو، مسلمان کرے تو ان پر زیادہ وبال آتا ہے، کافر کرے تو ان کو ڈھیل ملتی ہے۔ کافروں کے لیے ڈھیل ہے، مسلمان کے لیے ڈھیل نہیں ہے، مسلمان کو جلدی سزا ملتی ہے، اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہے، جانتا ہے، جانتے بوجھتے یہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ہدن قرآن رہنمائی ہے، شفاء لما فی الصدور و ہدن رہنمائی ہے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، تجارت کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، تمام زندگی کے شعبوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ورحمۃ للمومنین، اور اہل ایمان کے لیے رحمتوں کا خزانہ ہے۔ قرآن کے ساتھ رحمتیں ملتی ہیں، اللہ رب العزت کی نوازشیں ملتی ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کان لگا کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں جیسے آپ لے رہے ہیں، بچوں نے سبق سنایا، علماء نے آیتیں پڑھی، میں بھی آپ کو آیتیں پڑھ کے ان کے ترجمہ سنا رہا ہوں، تو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، ہماری جھولیاں اور ہمارے دامن بھر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ رحمت اس دن نظر آئے گی جس دن سارے لوگوں کا ترس، پیار، محبت ختم ہو جائے گی، پھر اس دن اللہ کی رحمت ہی ہماری دستگیری کرے گی۔ ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، سنگی ساتھی سارے جان چھڑائیں گے، کہیں گے ان کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، ان کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، لیکن اس دن اللہ کی رحمت ہماری کارسازی کرے گی، ہماری دستگیری کرے گی۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، قبر میں بھی ہم تیری رحمت کے طلبگار اور خواستگار ہیں، اور یا اللہ جب حشر والے دن تیرے سامنے پیشی ہوگی، یا اللہ اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لینا، یا اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کے دفتروں پہ قلم پھیر دینا میرے مالک، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دینا۔ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد کہ یدخلہ عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے۔ تو لوگ حیران ہو گئے ہیں، انسان کے عمل جنت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ کہنے لگے ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، رحمت للعالمین بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت ہی لے کے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے، قرآن رحمت ہے، یہ رحمت کا منبع ہے، یہ رحمت کا خزانہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا، اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے قرآن سکھایا۔ تو فرمایا وہدی و رحمہ وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا انعام، یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کی نوازش، وبرحمتہ، اور یہ اللہ کی رحمت، یہ مجسم رحمت اللہ رب العزت کی قرآن مجید، فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ جن کو بچوں کو ملی ہے
تم بھی خوش ہو جاؤ، جن والدین کے بچوں نے کیا ہے انہیں بھی مبارک ہو، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور جن اساتذہ کی محنت سے انہوں نے کیا ہے انہیں بھی مبارک ہو، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سب سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج لوگوں نے اپنے اللہ اکبر روکڑے ملائی ہیں نا، اتنے لاکھ بچ گیا، اتنے ہزار بچ گیا، اتنے کروڑ بچ گیا، اتنا اکٹھا ہو گیا، اتنا لینا ہے، اتنا دینا، اور اتنا جمع کھاتا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی روکڑے بنائی ہیں نا، اللہ اکبر، جتنا لوگوں نے جمع کیا ہے یہ قرآن جو ان بچوں نے پڑھا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہتر ہے، مبارک ہو ان کو۔ تو اللہ رب العزت اس بستی کے اندر اس تقویٰ سینٹر کو بہت زیادہ بابرکت بنائے، اور ماشاءاللہ جو اس کے روح رواں اور اس کے منتظم اعلیٰ ہے محتمم، وہ ماشاءاللہ ہدایت اللہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ زاہد بھی ہیں، ماشاءاللہ ہدایت اللہ بھی ہے اور زاہد بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ان کی کوششوں کا ثمر ہے، یہ ان کے رفیق ہیں قاری قمر عباس صاحب، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو آپ کے صاحبزادے ہیں نا، ہاں ماشاءاللہ، اچھا 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 ماشاء لو جی ماشاءاللہ، یہ تو انہوں نے گھر کا ہی فیض ہے، یہ قاری صاحب کے بیٹے نے ماشاءاللہ حفظ کروایا، قاری انس زاہد صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے بچوں کو قرآن یاد کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی زندگی میں برکت فرمائے، اور اس کو اہل القرآن بنائے اللہ رب العزت، اور قرآن کا عظیم خادم بنائے کہ اس کی اس محنت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن کی دولت نصیب ہو۔ اور اللہ رب العزت قاری صاحب کے لیے بھی اس کو سلامت رکھے، اور اس کے سر پہ قاری صاحب کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ عاطفت کا سایہ سلامت رکھے۔ تو اس مرکز کو اللہ تعالیٰ ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی اور برکت دے۔ اس مرکز کے ساتھ جڑیں، اس کو آباد کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور اس تعلیم کے اوپر انشاءاللہ العزیز آپ فوکس کریں۔ اس تعلیم سے دنیا میں بھی بچے پیچھے نہیں رہیں گے، اور آخرت میں تو آگے نکل جائیں گے کہ دنیا اس دن دیکھے گی، کہیں گے کاش ہم نے بھی کچھ کر لیا ہوتا، لیکن اس دن حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ترقی عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ رب العزت اس راستے میں قبول فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کا حجر، قرآن کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی نحوست ہے، یہ بہت بڑی بھرما نصیبی ہے انسان کی، کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، قرآن کو سمجھنے کے لیے جذبہ نہ ہو، شوق اور رغبت نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، قرآن کو چھوڑے رکھا، ان کے بارے میں اللہ کے سامنے نالش کریں گے، اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ یا ربی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس لیے قرآن کے حجر سے بچے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے، وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی لازم پکڑو، فإنہ رأس الامر کلہ، یہ اللہ کا تقوی جو ہے یہ تو ساری چیزوں کا سرا ہے، یعنی اس کو پکڑ لو تو ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ یہ تقوی اسلامک سینٹر ہے، یہاں تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، مجھے اور نصیحت کریں، تو فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، یہ تیرا آسمانوں میں تذکرہ ہے، تو قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، تیرا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، ونور لک فی الارض، اور یہ زمین میں تیرے لیے روشنی ہے، نور ہے، تیری زندگی روشن، تیرا ظاہر روشن، تیرا باطن روشن، تیری قبر روشن، تیرا حشر روشن، ساری چیزیں تیری روشن، نور و نور ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے، اور قرآن کی اور قرآن والوں کی قدر کرنی چاہیے، قرآن کی اور قرآن والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔
کہ حامل القرآن، جو قرآن کا ایسا قاری ہے، حافظ ہے، خادم ہے، عامل ہے، حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، نہ تو قرآن سے آگے بڑھتا ہے اور نہ قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کی عظمت و جلال کو ماننے میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، اکرام ذی شیبۃ المسلم، اس مسلمان کی عزت کرنا جس کے بال اللہ کی فرما برداری میں سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنا۔ اور ذی سلطان المقسط، وہ صاحب اقتدار جو عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے، اس کی عزت کرنا، اور اس حامل قرآن کی عزت کرنا جو قرآن کے مطابق چلتا ہے، نہ اس سے آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ تو ان کی عزت بھی کرو اور ان کی دلداری بھی کرو اور ان کی کفالت بھی کرو، انہیں مستغنی رکھو، انہیں بے فکر رکھو کہ تم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہو، تمہاری ضرورتیں انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح ملحوظ رکھیں گے جیسے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور اسے جو کچھ ہوا ہے قبول فرمائے۔ قاری انس زاہد کو بھی اللہ برکت دے، اور اس کے والد قاری ہدایت اللہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، اور قاری قمر عباس صاحب کو بھی، اور اسی طرح وہ تمام اہل خیر جو اس مسجد کی ابتدا سے اس کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اس مسجد کے بانی تھے، جنہوں نے اس کے لیے جگہ دی، اور ان کی اہلیہ محترمہ جنہوں نے ان کے بعد اس شمع کو روشن رکھا اور اس دیے میں تیل ڈالتی رہی اور اس سلسلے کو اس کی آبیاری کرتی رہی فائنانس کے ساتھ، اور اب بھی ماشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے اور ان کے شوہر نامدار کے لیے اور ان کی نسل اور اولاد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک عظیم نیکیوں کا سلسلہ اور ایک عظیم نیکیوں کا خزانہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کا جنت میں گھر بنا دیا ہوگا۔ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے ان کا جنت میں گھر بنا دیا ہوگا۔ اور بھی جن لوگوں نے یہاں حصہ ڈالا ہے کسی طرح بھی، تھوڑا بہت جتنا بھی ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جو اس کو آباد کرنے والے ہیں، جو اس کی تعمیر کرنے والے ہیں اور جو اس کو لے کے چلنے والے ہیں، سب کے جنت میں گھر بنا دے، اور ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور رحمت کے گھر دار کرامت جنت میں اکٹھا فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے، اور جو ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔